میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور یہی ڈر والے ہیں، یہی متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا جو شروع ہے، اس مہینے کی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اس مہینے کی نسبت خاص نسبت ہے، اور اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا اور پھر ہجرت کا سلسلہ بھی چلا، اور غار ثور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رہے۔ اور آج کی ابتدائی گفتگو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہیں، پھر انشاءاللہ آگے مہینہ جو چلا ہے وہ شان صدیق اکبر پر چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان یہ ہے، رب تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ سچ لے کر تشریف لانے والی کون سی ذات ہے، اور پھر اس سچ کی تصدیق کرنے والی کون سی ذات ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی جو سچی ذات ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ بولنے والوں کو پسند بھی نہیں کیا۔ اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، اور سچ لے کر تشریف لانے والی جو ذات ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا وصدق بہ، حضور سچ لے کر تشریف لائے، اس سچ کی تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے سچ کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی۔ میں آپ کو بات یہاں پہ بتاؤں، اب موضوع تو آگے آ رہا ہے، رجب کا مہینہ آگے شروع ہوگا، معراج شریف کا مہینہ، لیکن میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ سے یہ بات سننا، توجہ کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ میرے اس معراج کی تصدیق کون کرے گا، میرے اس معراج کو کون مانے گا، کون کہے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے معراج کی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جبریل کہنے لگے کہ حضور آپ زمین پر جاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، ایک ہستی جو سیدنا صدیق اکبر ہیں وہ آپ کی تصدیق کر دیں گے، وہ آپ کی تصدیق کر دیں گے کہ حضور آپ نے معراج کی ہے۔ تو پھر ہوا کیا، جب حضور تشریف لائے تو یہ جب بات پھیلی تو کافروں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے معراج کی ہے۔ توجہ کرنا، بڑی محبت والی بات ہے
کہ میں نے معراج کی ہے, آسمانوں پہ گیا ہوں اور رب کا دیدار کیا ہے, رب سے کلام کیا ہے, اور پھر جناب والا میں نے انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی, مسجد اقصی میں نے انبیاء کی امامت بھی کروائی. جب یہ بات کافروں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا نبی سچ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں انہوں نے جناب والا آسمانوں کی سیر بھی کر لی ہے اور جناب والا فرشتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی اور انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی, اور یہ بات سچ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب کافر گئے نا, پوچھا جا کے کہ بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے, آپ کا نبی یہ سچ کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق تک ہلے گل نہیں سی پہنچی, ایک گل توجہ کرنا, ہلے گل ابو بکر صدیق تک نہیں سی پہنچی کہ حضور معراج کر کے آئے. ہلے ملاقات حضور دی ابو بکر صدیق نال نہیں ہوئی. لیکن سنو, جس ویلے کافر چلے گئے انہاں پوچھا ہاں جی دسو کہ تسی جناب کی کہندے ہو اپنے نبی دے بارے. تہاڈا نبی تے کہندا میں معراج کر کے آیا, میں نبیاں نال ملاقاتاں کیتیاں, آسماناں دیاں سیراں کیتیاں. ابو بکر صدیق کہندے, ابو بکر صدیق نو ہلے پتہ نہیں سی گل ذہن چ رکھنا, لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کافرو تسی میرے نبی دی زبان چ سنے ہے, اور کافر کہندے اسی سنیا ہے. اور ابو بکر صدیق کہندے اگر تسی میرے نبی دی زبان چ سنیا ہے تے پھر میرا نبی جھوٹ نہیں بولدا ہے جی, میرا نبی جھوٹ نہیں بولدا. اگر تسی میرے نبی دی زبان چ سنیا ہے تے پھر ابو بکر صدیق اس چیز دی تصدیق کردا ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ میرے نبی نے معراج بھی کیتی ہے اور رب نال کلام بھی ہوئے, رب دا دیدار بھی کیتا ہے جی. ابو بکر صدیق نے یہ بڑی بڑی تصدیق ہے, کوئی معمولی تصدیق نہیں. اور آؤ سنو کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی جڑی کنیت ہے نا وہ ابو بکر ہے. تو بکر دا معنی کی ہے, یہ توجہ کرنا, بکر دا معنی ہے کہ اولیت والے, سب تو پہلے. یہ گل تانوں ایک ذہن چ رکھنی چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر او ہستی ہے کہ جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھے, جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھے, سب تو پہلے میرے نبی نو منیا ہے, اور سب تو پہلے جس نے اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے او دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. سب تو پہلا جنہیں حضور نو منے. اور بکر دا معنی کی ہے اولیت والے. ادا ایک اور معنی کرنے ہاں کہ ابتدا کرنے والے, اسلام دی تصدیق دی ابتدا کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں جی. اسلام دی ابتدا حضور نے تو دسیا میں اسلام لے کے آیا, اللہ تعالیٰ نے اسلام دیتا ہے, دا پرچم بلند کرو, یہ سچا دین ہے, یہ سارے بت جھوٹے نے. لیکن سب تو پہلے جس نے تصدیق کی ہے, سب تو پہلے جس نے حضور دی گل دی ابتدا کی ہے, ادا نام ابو بکر صدیق ہے. اور پھر تو توجہ کرنا کہ بکر دا ایک معنی اور کرنے ہاں کہ آگے بڑھنے والے. وہ کیڑی جنگ ہے جتھے ابو بکر صدیق اگے نہیں سن ہیں جی, اگے اگے حضور دے نال کہ کوئی جناب والا کافر میرے نبی نو کو تکلیف نہ پہنچا دے ہیں جی. بکر دا معنی یہ آگے بڑھنے والے, اور ابو بکر صدیق حضور دے اگے اگے اس واسطے کہ کوئی میرے نبی نو کو تکلیف نہ پہنچا دے. اگر کوئی میرے نبی نو مارن دی کوشش کرے, یا کوئی تیر چلان دی کوشش کرے, یا کوئی نیزہ مارن دی کوشش کرے, میرے نبی تک نہ پہنچے, پہلے صدیق نو لگے. یار ایسی محبت دی داستان اور ایسے پیار دی داستان کہ جی جناب والا ہے. اے ویکھو میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر صدیق دے اتنے خوش ہوئے کہ آپ دی قبر بھی حضور دے نال ہے جی. تو یہ گل حق ہے, میرے آقا کریم دا فرمان ہے کہ بندہ دفن اوتھے ہوندا ہے جتھوں بندے دی مٹی لے کے بندے نو بنایا جاندا ہے جی. بندہ دفن بھی اوتھے ہی ہوندا ہے, تے پھر جتھے جناب بندہ دفن ہوئے مٹی اوتھوں لے کے پھر بندے نو بنایا جاندا ہے. جتوں حضور دی مٹی لئی گئی اوتھوں ہی ابو بکر صدیق دی لئی گئی, جتوں ابو بکر صدیق دی لئی گئی اوتھوں ہی عمر فاروق دی لئی گئی. تے پھر اج جڑا حضرت ابو بکر صدیق دی شان تے پھونکے وہ سچ ہے اور جھوٹ ہے. سچے او نے کہ جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دی شان نو بلند کرن والے نے. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق دی شان نو جڑا میرا نبی میرے آقا کریم جس سے راضی ہون ہیں جی. اگر دنیا دا کوئی بندہ بونکدا ہے تو بونکدا رہے, او دے بونکن نال ابو بکر صدیق دی شان چ کمی آ سکدی ہے؟ بولو سارے, کمی آ سکدی ہے؟ نہیں آ سکدی. اللہ ابو بکر صدیق دی شان نو بلند کردا ہے. رب تعالیٰ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا میں ان پر راضی ہو گیا ہوں, یہ مجھ پر راضی ہو گئے. یہ کون ہے راضی ہونے والے؟ جن پر راضی ہونے کا رب اعلان فرما رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, بلال حبشی, ابو ہریرہ, اور یہ صحابہ ہیں جن پر راضی ہونے کا اعلان رب قرآن میں فرما رہا ہے. رب کہتا ہے کہ میں ان پر راضی ہو گیا ہوں, یہ مجھ پر راضی ہو گئے ہیں جی. تو وہ راضی ہو گئے ہیں. اللہ جن پر راضی ہونا کا اعلان کر رہا ہے, دنیا کو کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے ہیں جی.
دنیا کا کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے, رب جس پر راضی ہے اس کا بیڑا پار ہی رہے گا انشاءاللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے, آؤ سنو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں. ابو بکر ہمارے, بولو ابو بکر ہمارے, سارے بولو ابو بکر ہمارے سردار ہیں. ابو بکر ہمارے سردار ہیں. تو پھر حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو بکر ساڑھے ساریاں تو بہتر نے ہیں جی. ابو بکر ساڑھے اوہی عمر فاروق نے, ٹھیک ہے, جنہوں نے بارے میرے آقا کریم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب. حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر فاروق ہوندے. عمر فاروق صحابی بنے, نبی نہیں بنے. ٹھیک ہے, پتہ چلیا کہ حضور تو بعد کسی نبی نے آنا نہیں. میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عمر فاروق او نے جنہاں دے سائے کولو شیطان نس جاندا سی. او اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کائنات والیو سن لو, ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں. سن لو کائنات والو, ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں. پھر آپ نے اعلان کر کے فرمایا, آپ نے کہا کہ ابو بکر ہم سب سے بہتر ہیں. اور پھر ابو عمر فاروق اعلان کر کے کی کہہ رہے ہیں, اور لوگوں سن لو ابو بکر ساڑھے ساریاں تو بہتر نے. ابو بکر او نے کہ جڑے رسول اللہ ساریاں تو ود کے جس نال پیار کر دینے او ابو بکر صدیق نے ہیں جی. جدے تو ساریاں تو ود کے جس نال حضور پیار کر دین او دا نام ابو بکر صدیق ہے. میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک حضور دی حدیث پاک اور سنو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم میرے غار میں ساتھی ہو. غار میں ساتھی ہو. جیڑا مشکل مرلہ سی اتھے ابو بکر اگے سن. ٹھیک ہے, جیڑا مشکل مرلہ سی ابو بکر اگے سن. فرمایا کہ ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی ہو. تو پھر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا, فرمایا صرف غار میں نہیں ابو بکر سن لو تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو. ٹھیک ہے, جتھے جام پین واسطے لوگ ترسن گے کہ حضور سانو جام پلان, تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو اس وقت میرے نال ہوئے گا جتے حوض کوثر تے میں کھڑا ہو کے جام پلا رہا ہوں گا اپنی امت نو. ہیں جی, فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق نے جنہیں دنیا تے لالچ نہیں رکھی, اپنا سارا کچھ قربان کیتا. اگر کوئی لالچ دل وچ ہوندی تے پھر حضور نال نہ چل دے. جے اگر اپنی شہرت لینی ہوندی تے پھر حضور نال نہ چل دے. انہیں ایک دن میں نہیں سی چلنا. اج حضور دے نال قبر وچ موجود نے, پتہ چلیا کہ دل وینوں صاف کر کے حضور نال چلن, سارا کچھ قربان کیتا تے نیت کیتی ہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ساڈا سارا کچھ تواڈے نام اتے قربان ہے. تسی راضی ہو گئے ہو تے اسی راضی ہو گئے ہاں. ہیں جی, سونے تو راضی ہو گئے تے اسی راضی ہو گئے ہیں. لیکن جس پیار محبت وچ لالچ ہوے او کدے توڑ نہیں چڑھدی. ایک گل ذہن چ رکھنا, ابو بکر صدیق نو حضور نال لالچ نہیں سی, حضور نال کوئی جناب والا مطلب نہیں سی, صرف یہ سی کہ سونا راضی ہو جائے. ہیں جی, صرف یہ سی سونا راضی ہو جائے. اگر سونا راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے.